الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. سورۃ البقرہ پہلی سورہ ہے ہماری تفسیر کے سلسلے میں. اس کی آیت نمبر 43 شروع ہو رہی ہے. الحمدللہ آیت پاک آپ نے سماعت فرمائی. اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں: اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس آیت پاک کے پہلے ہم نے یہودیوں کے تعلق سے ان کے علماء کو، ان کے عوام کو جو احکامات ہے کافی ہم نے باتیں سنی. یہ اسی سے جڑی ہوئی آیت ہے. پہلے انہیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا، ایمان خود بھی لانے کا حکم دیا گیا، دوسروں کو ایمان لانے سے روکنے سے منع کیا گیا. اب ایمان جب لے آئے تو صرف یہی نہیں کہ ایمان لے آؤ اور بس کام ہو گیا، نہیں. اب اس کے بعد ایمان کے بعد اعمال کی طرف بھی راغب کیا جا رہا ہے اور ارشاد ہو رہا ہے اور نماز قائم کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز کا حکم پہلے دیا گیا. نماز کے تعلق سے ہم نے کافی باتیں شروع کی. ابتدائی تفاسیر میں جو ہماری جو آڈیوز ہیں اس میں تفصیل سے ذکر ہوا ہے، اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ساری باتیں وہاں پر شروع میں ہی مل جائے گی. اگر آپ سننا چاہیں تو پچھلے کے جو نمبر ہیں، پیچھے نمبر شروع کے، ان میں آپ کو نماز کے تعلق سے کافی باتیں مل جائیں گی انشاءاللہ. یہاں پر یہ بات سب سے پہلے سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان لانے کا حکم جو تھا پچھلی آیات میں دیا گیا اور اب عمل کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، تو پتہ چلا کہ ایمان جو ہے یہ سب سے بڑھ کر سب سے ضروری چیز ہے. ایمان کے بغیر اعمال کی مقبولیت کی توقع کرنا یہ بے وقوفی ہے، جہالت ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو لاکھ سجدے ہوں، لاکھ نمازیں، لاکھ حج ہوں، کوئی مطلب نہیں ہو، قابل قبول ہی نہیں ہوگی. غیر مسلم ہم نے دیکھا ہے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، کوئی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ان کو بھی ثواب مل جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. ثواب اسی کے لیے ہے، فضیلت اور برکت اسی کے لیے ہے جس کا ایمان سلامت ہو. ایمان کی سلامتی کے بعد ایمان کے ساتھ اعمال کریں تو اب جا کے وہ عمل ایمان میں اور نکھار پیدا کرتے ہیں، اور وہ عمل بھی مقبول، وہی عمل مقبول ہوں گے جو ایمان کی حالت میں ایمان کے ساتھ ہوں گے. تو یہ قرآن سے ثابت ہے. جو اہل سنت بار بار یہ کہتے ہیں کہ صرف عمل کی طرف ہی جانا یہ سب کچھ نہیں ہے. ایمان اور عقائد کی مضبوطی، ایمان اور عقائد کو جاننا، ایمان اور عقائد کو صحیح رکھنا، یہ عمل سے بھی بڑھ کر ہے. اگر ایمان ہی خراب ہو گیا تو پھر عمل کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی، قبول ہی نہیں ہوگا جب تک ایمان اگر سلامت نہیں ہے. تو پروردگار ہم سب کے ایمان کی سلامتی ہمیں عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق کے رفیق ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک میں اب جہاں کئی جگہ پر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت ہیں. پہلے ایمان کا ذکر ہے، پھر بعد میں نماز اور دوسرے اعمال عمل الصالحات بعد میں ہے. یہاں بھی وہی ہوا، پہلے ایمان یہودیوں کو حکم دیا گیا ایمان لانے کا، اس کے بعد میں اب نماز کی طرف، اعمال کی طرف راغب کیا گیا. نماز پڑھو. نماز وہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے. یہودیوں کے یہاں، نصرانیوں کے یہاں قرآنی طور پر، آسمانی کتابوں کے طور پر اس وقت میں جو نماز کی جیسی تھی وہ پڑھتے تھے. اب یہاں پر نماز پڑھنے کا حکم دوبارہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ تو بولیں گے بھائی ہم تو پڑھتے تھے نا، ہم تو پڑھتے ہیں، ہماری تو نماز ہمارے نبی نے بتائی تھی، ہم پڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے بتایا ہم ویسے پڑھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے بتایا ہم ویسے پڑھتے ہیں.
तो फरमाया गया, मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ पे अलिफ लाम है ना, वअक़ीमुस्सलाह, अलिफ लाम फिर स्वाद लाम वाव ता जो है, अक़ीमुस्सलाह अलिफ लाम। मैंने शुरू में ही अलहम्दुलिल्लाह की तफसीर में अर्ज़ किया था, अलिफ लाम की बहुत हर जगह ज़रूरत ये अरबी में आता है, और तफसील से मैं बताया था कि 4 किस्में मुख्तसर तौर पर बताई थी। तो यहाँ पर भी ये अलिफ लाम की एक किस्म है, आहद खारिजी जिसे कहते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो ठीक, अलिफ लाम आहद ज़हनी, अलिफ लाम आहद खारिजी, अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी, अलिफ लाम जिनसी, ये सब मैंने तफसील से बताया था। तो यहाँ पर जो अलिफ लाम है, अलिफ लाम आहद खारिजी है, यानी खारिज में मुतय्यन। अभी इसको तफसील से वहाँ आप देख सकते हैं। जिसका मतलब ये होगा कि अस्सलात जो है अलिफ लाम लाने से ये पता चलता है कि हर कोई हर नमाज नहीं, जैसे तुम चाहो वो नमाज नहीं, तुम जो नमाज पढ़ते थे वो नमाज नहीं, यहूदियत की नमाज वो नहीं, नसरानियत की नमाज वो नहीं। अब तुमको ईमान लाने के बाद मेरे प्यारे महबूब, मेरे प्यारे नबी, मेरे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर ईमान लाने के बाद अब वो नमाज पढ़नी है जिस नमाज की तालीम मेरे नबी दे रहे हैं, वो नमाज पढ़नी है। अस्सलाह, वो वाली नमाज जो नमाज मेरे नबी ने बताई। तुम्हारी जो नमाजें थी, तुम्हारी जो इबादतें थी, अब वो सब मनसूख, सारी चीज़ें मनसूख, सब कुछ अब सारे अमाल, सारे निज़ाम, सारे कवानीन, सब कुछ जितने भी आसमानी निज़ाम थे सब ख़त्म, मनसूख। अब जो है वो कुरान, मेरे प्यारे हबीब की शरीयत, वो चलेगी। तो मेरे प्यारे महबूब ने जैसी नमाज बताई है तुम वैसी नमाज पढ़ो। तुम्हारे मज़हब में, तुम्हारे दिन में जैसी होती थी वो सब भूल जाओ। अब जो पढ़नी है वो नमाज पढ़नी है जो मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है, जैसी उनकी नमाज वो नमाज लिख दे करो। हदीस में भी है, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। तो नमाज ये है, इबादतें वो जैसे मेरे महबूब ने की, जैसी अब शरीयत में हो रही वो नमाज पढ़ो। और फिर उसके बाद, नमाज के बाद, अच्छा देखिए इबादत क्या है। सारी इबादतों का जो असल जो है, इस्लामी इबादत जो हैं उनमें सबसे अफजल तरीन, ईमान के बाद सबसे अफजल तरीन अगर कोई अमल है तो वो नमाज है। सबसे अफजल तरीन ईमान के बाद नमाज सब पर फर्ज, आकिल बालिग मुसलमान पर नमाज फर्ज, अफजल तरीन अमल है। तो पहले सबसे अफजल अमल का हुक्म दिया गया नमाज का। अब उसके बाद बदनी इबादत जो थी उसमें सबसे अफजल नमाज। अब उसके बाद माल वाली इबादत, माल की जो इबादत है, माल से जो इबादत की जाती है उसका हुक्म दिया जा रहा है। अफजल तरीन इबादत बदन वाली नमाज। अब माल में अफजल तरीन ज़कात, ज़कात दो, आप तो ज़कात आप अता करो, दो ज़कात दो। यहूदियों के यहाँ ज़कात नहीं थी, ज़कात मुसलमानों का खासा है। उनके यहाँ ज़कात जो थी वो कैसी थी पता है? 1/4, चौथाई हिस्सा देना है अल्लाह की राह में। और हमारे यहाँ 2.5%, 40वां हिस्सा। अभी ज़कात की तफसील अभी यहाँ बताने की गुंजाइश है नहीं, तो आप सब जानते हैं। रमज़ान में पूछते भी हैं, आप उलमा किराम की बारगाह में जाकर मालूमात भी करते हैं। 7.5 तोला सोना, 52 तोला चांदी, और उसके बाद या उतनी कीमत का माल, या उससे 1 साल गुजरने के बाद अब जो है ज़कात फ़र्ज़ हुई, वो ज़कात अदा करनी है। तो हमारे यहाँ ज़कात बहुत कम है, और वो भी सेविंग्स पर है, इनकम पर नहीं। गवर्नमेंट का जैसे ना इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स नहीं। यहाँ भले आपकी करोड़ों की इनकम क्यों ना हो रही है, लेकिन अगर आपकी सेविंग्स नहीं हो रही है तो आप पर ज़कात नहीं होगी। फिर वो तफसील है कि मशीनों पर क्या है वो सब, अब यहाँ पर अभी बयान करना वो आप उलमा से पूछ सकते हैं ज़कात की तफासिल। मतलब कहने का है कि बहुत आसान है इस्लाम में ज़कात देना, और बहुत कम, और वो भी अब बहाने बना बना करके नहीं निकलता, उतना भी नहीं निकलता, उतना भी नहीं निकलता। बड़ी बहुत मुश्किल है। कई अब क्या बोलें, हदीस पाक में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
کہ اگر زمین پر جانور نہ ہو نا، جانوروں کا خیال نہ آیا اللہ کو، جانور نہ ہو تو اللہ عز و جل زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ برسائے۔ یہ جانوروں کی وجہ سے فرق ہے بھائی، جانور بھی پیاسے مر جائیں گے، ان کی وجہ سے پانی برس جاتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا اتنا بڑا عذاب ہے۔ اور بھی بہت سی وعیدیں ہیں۔ تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے کہ اگر ہم پر فرض ہے زکوٰۃ دینا تو ہمیں زکوٰۃ ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ بہانے بنا کر، اب بہانے آپ لاکھ بنا لو، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، یہ تو ہے نہیں کہ آپ اس کے سامنے کچھ چھپا لو گے، وہاں تو سب پتہ کتنی زکوٰۃ فرض ہو گئی، کتنا کیا ہو گیا، تو دینا ہی دینا۔ مال پر، گھر جو ہے رہنے کے علاوہ جو گھر ہے اس پر بنے گی، جانور جو پالتے ہیں بکرا بکری گائے اور بیل اونٹ وغیرہ، اس میں بھی پھر اس میں بھی آسانی، یہ نہیں کہ آپ خالی ہر جو جانور پر ہو گئی زکوٰۃ، اس میں بھی ہے پھر وہ اس سے جو نکلتا ہے، اس کس پر جو چرائی کے جانور ہوتے ہیں جو ان کو چرانے کے لیے کچھ لانا پڑتا ہے، لا کر اپنا چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں، وہ سب بہت تفصیل آسان ہے بہت، اگر کرنا چاہیں تو، اگر دینا چاہیں تو بہت آسان ہے، اور نہیں دینے والے کے لیے 100 بہانے، تو اللہ بہانوں سے بچائے۔ زکوٰۃ اگر فرض ہو گئی تو اللہ ادا کرنے والا بنا ہے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ زکوٰۃ جو ہم بولتے ہیں تو زکوٰۃ کو آئیے اس کا معنی بھی سمجھ لیں، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، یہ لفظ جو ہے یہ کہاں سے آیا اور اس کا معنی کیا ہے۔ تو تفسیر نعیمی اور تمام تفاسیر میں یہ سب لکھا ہوا ہے، تو تفسیر نعیمی سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے بڑھنا اور پاک کرنا، ڈکشنری میں اس کا معنی آئے گا بڑھنا۔ یہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ اب آپ بولیں گے مال تو نکل گیا، بڑا کیسے؟ مال تو ہم نے دے دیا، کم ہو گیا، بڑا کہاں؟ تو بھائی مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو زکوٰۃ نکالی نا، اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ مال میں اور بڑھوتری ہوگی، اور بڑھے گا۔ اور صرف مال ہی نہیں بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کی عمر بھی بڑھتی ہے، اس میں بھی برکت ہے، خوشیاں ہی خوشیاں، خوشیوں میں برکت ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی پاک کرنا، تو زکوٰۃ مال سے جب زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے نا تو وہ مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ سے ہی بنا ہے زکوٰۃ، تو پاک کرنا بڑھنا یہ دونوں معنی میں آتا ہے، تو دونوں فٹ ہوتے ہیں کہ مال سے جب یہ زکوٰۃ نکل گئی تو مال پاک بھی ہو گیا اور بڑھے گا بھی انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ عمر بھی بڑھتی ہے، ہماری نیک اعمال بھی بڑھتے ہیں، ثواب جو ہے وہ اپنی جگہ پر الگ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے لفظ کا لفظی معنی یہ ہے۔ اب مسلمانوں میں زکوٰۃ فرض کب ہوئی، اس پر بھی کچھ چھوٹی سی بات ہے۔ دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں کہ مکہ میں فرض ہو گئی تھی یا مدینہ شریف میں۔ نجوم الفرقان میں بڑا پیارا اس کے بارے میں زکوٰۃ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض جو ہے مکہ شریف میں ہی ہو چکی تھی، جب مسلمان مسجد مکہ میں تھے تبھی زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، لیکن پورے احکامات نہیں آئے تھے، کتنا نکالنا ہے کیا، جس کا جیسا مطلب حکومت مسجد ہو رہی تھی وہ نکالتے تھے۔ اور مکہ میں تو بہت زیادہ صدقہ و خیرات بہت ہوا، غلام آزاد کرنا وغیرہ بہت چلا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی وغیرہ اور صحابہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کافی انہوں نے صدقہ و خیرات کی ہے، مکہ میں تو بہت زیادہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ شریف روانہ ہوئے، مطلب ہجرت کی جب آپ نے تو فرض جو ہے مکہ مکرمہ میں ہو چکی تھی، لیکن اس کی پھر باقاعدگی سے قوانین کے ساتھ جو فرضیت جو ہے اتنا اتنا نکالنا ہے، یہ نکالنا ہے، اس میں یہ جو ہے فرض وہ جا کر کے مدینہ المنورہ میں فرض ہوا۔ تو دونوں چیزیں مطلب یہ تطبیق ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ قوانین کے ساتھ اتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، مدینہ المنورہ میں جا کر کے زکوٰۃ باقاعدہ فرض ہوئی، اور پھر اس کو نکالنے کا احکامات وغیرہ اور فضائل وغیرہ جاری رہے۔ تو یہ کچھ باتیں، دو احکامات جو اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اس پر میں نے چند باتیں عرض کی ہے۔ تیسرا حکم جو ہے وارکعوا مع الراکعین، اس کو انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے۔ آپ بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں۔ آپ کے لیے بھی ثواب، میرے لیے بھی ثواب بنے گا انشاءاللہ، اور ہم سب کے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا۔ تو پروردگار ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو، اس کاوش کو قبول فرمائے، اور ان سب کو، ان باتوں کو، ان آڈیوز کو ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنایا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔